سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کی ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ نیک اولاد والدین کی اصل کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ انسان دنیا میں بہت ساری امنگیں لے کر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ آرزوئیں پوری ہو، بہت پیسہ کماتا ہے، مراتب حاصل کرتا ہے، پروموشن پہ پروموشن ہوتی ہے اور بڑے مرتبے تک وہ پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کے پہنچنے کا گمان نہیں تھا وہاں تک بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہاں جا کر جب وہ حاصل کر لیتا ہے ساری چیزیں، پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ میری اولاد تھی۔ ہم نے اولاد کو اگر دنیاوی علوم سے لیس کر لیا، یقیناً ہم نے اس کی دنیا تو بنا لی، اور اس دنیا میں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، کیونکہ مال و دولت سے لدا ہوا ہے، خود بھی خوشحال ہے، اپنے بچوں کو خوشحال رکھا ہوا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو باپ جب دیکھتا ہے اپنے بچے کو کہ وہ خوشحال ہے تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ لیکن جس طرح کے انسان کی سوچ ہے کہ جیسے ہی کچھ مل جائے تو اس کے بعد وہ اور زیادہ کی سوچتا ہے، آخر عمر اسے پتہ چلتا ہے کہ جسے میں نے دنیا داری سکھائی اور دنیا میں جو کامیاب ہو گیا، اب وہ بچہ میرے لیے کیا آخرت میں بھی کام آئے گا؟ جبکہ یہ دنیاوی زندگی میں نے دیکھ لی کہ پلک جھپکتے ختم ہو گئی، ایسے ہی میرا بچہ بھی میری عمر کو پہنچے گا اور اس کا بھی قصہ تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ بچہ جو میں اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دنیا میں تو اس نے مجھے بہت خوشحالی دی، کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کیا، لیکن کیا آخرت میں بھی میرے لیے یہ سرخروئی کا سبب بنے گا؟ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنے والی اور ہمیشہ والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دیں، یقیناً دیں، لیکن ان کے دین کی بھی فکر کریں، کیونکہ اگر وہ دیندار ہیں تو یقین مانیے وہ بہت اچھے دنیا دار ہیں، لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے تو وہ بہت برے دنیا دار ہوں گے۔ تو اگر انسان دنیا داری کے ساتھ دین کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، یقیناً وہ محبوب ہوگا لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کا ایندھن صرف پتھر نہیں ہے بلکہ لوگ ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اور بندہ اپنے لیے تو شاید راضی ہو جائے، حالانکہ راضی ہو نہیں سکتا، بالکل راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ اس کا ذہن کام نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے تو کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتا کہ میرا بچہ جہنم کی آگ میں چلے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز پر ڈٹے رہو۔ سب سے اہم شے دینداری میں جو ہے وہ نماز ہے، پہلی سیڑھی۔ جس کی نماز اچھی ہے، جو پابند نماز ہے، یقین مانیے اس کے اندر اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نماز اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک،
بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے. جو پرہیزگار ہے اور نیک ہے اسے کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ آج کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس کو اس بات کو لے کر خوش ہونا چاہیے کہ میں پرہیزگاری میں نے اختیار کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ میرا انجام بھی بہتر کرے گا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز میں ڈٹے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے داماد ہیں ان کے گھر جاتے صبح فجر سے پہلے اور دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے الصلاۃ رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس گندگی سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کر دینا چاہتا ہے. 8 مہینے تک سرور کائنات اپنے داماد کے گھر جاتے اور فرماتے کہ نماز کے لیے اٹھو. اب آپ ذرا سوچئے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اگر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچے اگر کمانے لگ گئے تو اب وہ خود ذمہ دار ہو گئے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں بچی کو رخصت کر دیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے باوجود جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو آپ جاتے تھے اپنے داماد کے گھر اور صبح میں اٹھاتے نماز کے لیے. کتنا عظیم درس دیا ہے کہ کتنا بھی کچھ ہو جائیں، اپنی اولاد کی فکر اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. وہ سید الرسول والانبیاء ہے، اس کے باوجود بھی اپنی اس اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو اس گھر سے روانہ ہو گئی ہے. اب وہ ایک چھت میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہیں فکر ہے. کیا عام اور آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ پیسہ کما کر لا رہا ہے کیا وہ پابندی سے نماز بھی پڑھ رہا ہے؟ کیا ہم اس کے پیسے لانے پہ تو خوش ہیں، کیا اس کے مسجد نہ جانے پر ناخوش بھی ہیں؟ جب آپ اس کے پیسہ کمانے پہ خوش ہوتے ہیں اور مسجد کی خبر نہیں لیتے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرے والد کو صرف میری دنیا ہی کی فکر ہے. لیکن جب وہ بھی ایک عمر کو پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہت ناز و نعم میں رکھا، ہر خوشیاں اسے دی، ہر سہولت اسے میسر تھی، وہ بچی ہمیشہ خوش رہتی. لیکن ایک مرتبہ اس کے پڑوس میں ایک عابد و زاہد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ تلاوت کلام میں اسی آیت کریمہ کو اس نے تلاوت کیا، وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور جہنم ہے. وہ رات بھر روتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. کوئی پورا قرآن مہینے میں ختم کرتا ہے لیکن اسے وہ ہدایت نہیں مل پاتی. لیکن وہیں دوسری جانب ایک شخص ہے جسے صرف ایک آیت ہدایت پر لے آتی ہے، ایک آیت. وہ لڑکی روتی رہی، اس کے بعد اس کی کنیزیں اس کے پاس آئی کہ کیا بات ہو گئی ہے. کہا کہ صبح ہو جائے تو والد کے پاس انہیں پہنچایا جائے. جب صبح ہوئی ہے تو والد کے پاس دوڑتی ہوئی خود گئی. والد نے کہا کیا ہو گیا بیٹا، کیوں تم رو رہی ہے، آخر کیوں رو رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا والد صاحب مجھے آپ نے سب بتایا کہ بیٹا یہاں پر سکون ہے، یہاں پر خطرہ ہے، سب کچھ بتایا، آپ نے اس وادی کے بارے میں نہیں بتایا جس کے بارے میں نے ابھی سنا ہے کہ جس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا وہ جہنم ہوگی. کیا ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ڈالا جائے گا؟ آگ ہے، اور اگر ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ ذرا سوچئے. اس بچی کا یہ سوال ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں چھاؤ دکھائی، کبھی دھوپ بھی تو دکھاتے. تو جس طرح اپنے بچوں کو ہم دنیا میں چلنا سکھا رہے ہیں، دنیا کا بادشاہ بننا سکھا رہے ہیں، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. یقین مانیے جب آخری سانسیں ہوں گی اور اگر بیٹا دیندار ہوگا، اگرچہ اس کے پاس آپ کے کفن کا پیسہ بھی نہیں ہوگا، وہ مرنے والا چین کی نیند سوئے گا. اور اب اسے صحیح نیند آئے گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے
کہ آج میرا کفن آدھا ضرور ہے لیکن حلال کا ہے، میرا کفن آدھا ضرور ہے لیکن وہ حلال کا ہے، اس میں کسی سود کا خلط ملط نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم شے ہے، یہ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ اس دار فانی سے جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ تو سب سے بڑی کمائی ایک انسان کی اس کے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی جانب گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ یعنی جو پرہیزگار ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، بروز قیامت اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ نیکوں کا ایک جمگھٹا ہوگا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور جماعت در جماعت وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو کسی ماں نے سن لیا تو اس نے کیسی ترتیب بنائی اور کیسی تعدیب کی اپنے بچوں کی، کہ ایک صبح وہ اپنے بچے کو فجر کے لیے اٹھا رہی ہے تو اٹھاتے وقت وہ یہ نہیں کہتی کہ بیٹا اٹھ جاؤ نماز چلی جائے گی، بیٹا اٹھ جاؤ نماز کا حکم ہو گیا ہے، بیٹا اٹھ جاؤ اذان ہو گئی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ جنت میں سب چلے جائے اور تم رہ جاؤ۔ یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے اس ماں کی جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہے، جو پورا قرآن حفظ کرنے میں نہیں لگی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میں کم سے کم تھوڑا ہی پڑھوں لیکن اسے سمجھوں تو صحیح، جس سے میری زندگی سنور جائے۔ ہم تو پوری زندگی بھی لگا دیں تو 2 آیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کچھ چیزیں جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے وہ تو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو دین کے سانچے میں نہیں ڈھالا، اور اب ہمیں فکر ہے کہ اپنے بچے بھی دیندار ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ اپنے گھر کی کلیننگ کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ اپنا گھر کیسے صاف کریں گے؟ اور وہیں پر اگر کسی کلینر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ میرا گھر صاف کر دو، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صفائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اس کی صفائی سے؟ کبھی نہیں۔ نہ آپ کو اپنی پلیٹیں مطمئن کرتی ہے کہ کام والی نے صحیح دھویا ہے، نہ آپ کو آپ کی گاڑی دھونے والے کے دھونا پسند ہے کہ اس نے پتہ نہیں گاڑی کیسے دھوئی بھی ہے کہ نہیں دھوئی ہے۔ اطمینان نہیں ہوتا جب تک ہم اسے نہیں کرتے۔ بس ایسے ہی ہے کہ والدین جب خود اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کے اندر نکھار ہی عجیب سا ہوگا، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ وقت نکل گیا ہے، حضرت آپ اس کی تربیت فرمائے۔ کیسے پاسبل ہے؟ وہ بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو بات والدین کی تربیت میں ہے، کیونکہ والدین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری جنت ہے، وہ یہ اس کے اندر اپنے بچوں کے اندر اپنی جنت دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر وہ اس پر محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی سب سے پہلے فکر کریں، اور اس سے پہلے اپنی فکر کریں کہ اگر ہم راہ راست پر آ گئے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ حفظ ام ضیع۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس نے حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ والدین سے پوچھا جائے گا تم کو ہم نے بچے دیے تھے، لوگ ترستے تھے بچوں کے لیے، آپ کو دیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں راہ راست دکھانے کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی یا انہیں ضائع کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو آدھی رات میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے، پھر وہ بیوی اٹھتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر کہ جو آدھی رات کو اٹھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے، جب وہ نہیں جاگتا یا انکار کرتا ہے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتی ہے اور اسے نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ آپ کو اگر اللہ کی رحمت کی تلاش ہے تو رحمت تو آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا ہم نے ایسا کیا کہ رات میں اٹھ کر اپنی بیوی کو جگایا ہو، یا بیوی نے ایسا کیا کہ رات میں اٹھ کر کسی دن ہمیں جگا دیا ہو؟
تو نماز کے لیے پہلے ہمیں تیار ہونا ہے. میاں بیوی جب نمازی ہوں گے تو بچوں کے لیے نمازی بننا کوئی بڑی بات نہیں. ان کے پاس کوئی عذر ہی نہیں باقی رہ جائے گا کہ والدین نماز کے پابند ہے تو اب ہمارے پاس کیا عذر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی عشاء کی نماز ادا کرتے تو وطر کو مؤخر فرماتے اور رات کے آخری پہر میں وطر ادا فرماتے. تو جب بھی آپ وطر کے لیے اٹھتے تھے عشاء کی وطر آخری میں پڑھتے. تو جب بھی وطر کے لیے اٹھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے اور فرماتے کہ وطر پڑھ لو. یہ جو حکم ہے یہ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اور کتنا مشکل ہے کہ گھر میں ہی اٹھنا ہے, منہ دھونا ہے, فریش ہونا ہے اور نماز ادا کرنی ہے, کہیں جانا نہیں ہے. لیکن یہ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا غلبہ ایسا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نوجوان کا 500 کلو وزن اٹھانا اس کی مردانگی کی علامت نہیں ہے بلکہ صبح فجر کے وقت ایک ہلکی سی لحاف اپنے اوپر سے اٹھانا یہ اس کی مردانگی ہے. بڑا مشکل کام ہے لیکن جب جو کرتا ہے وہ اصل میں مرد کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کے متعلق کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور اگر نماز نہ پڑھے تو انہیں مار بھی سکتے. انہیں ڈراؤ, انہیں مارو تاکہ وہ نماز کی طرف آئے. اس لیے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے, بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے, کہتے کہ نہیں ہم جو ہے وائلنٹ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ جہنم کی مار کتنی سخت ہوگی. وہ کیسا باپ ہے جو چھوٹی سی مار کے لیے راضی ہے, ناراض ہے اور جہنم کی مار کے لیے راضی ہے. وہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کو اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے جگا نہیں سکتا نماز کے لیے. اسے اس کی نیند تو پیاری ہے لیکن جہنم میں جلنا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل میں دوست وہ ہے, اصل میں والدین وہ ہیں جو آپ کی آخرت کی فکر کرے, جو آپ کی نمازوں کی فکر کرتا ہے, آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے. اصل میں وہ آپ کا محبوب ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اس کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو نمازوں کا پابند بنائے اور دین کے احکام کو پڑھنے اور اسے سمجھنے والا بنائے اور ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.